تو اصل میں تقدیر کی ایک قسم وہ ہے کہ جہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام بھی اگر دعا کریں یا کچھ عرض کریں تو انہیں دعا کرنے سے اور عرض کرنے سے روک دیا جاتا ہے. وہ تقدیر میں فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور وہ تبدیل نہیں ہوتے. دراصل تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. تقدیر کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، چاہے آپ دعا کریں، میں دعا کروں، بزرگان دین دعا کریں، والدین دعا کریں، اولیاء دعا کریں، نبی دعا کریں، کوئی بھی دعا کرے، ان کی دعا اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کو تو منع فرما دیتا ہے. جیسے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا نہ کریں اس لیے کہ ان عذاب آنے والا ہے. تو یہ ہے تقدیر کی ایک قسم. اور تقدیر کی دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں پر اگر بزرگان دین دعا کریں، اللہ کے انبیاء دعا کریں، اولیاء دعا کریں تو وہ تقدیر بدل جاتی ہے، مگر عام لوگوں کی دعا سے یا عام لوگوں کی چاہت سے نہیں بدلتی. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب لوح محفوظ پر اپنے بیٹے کی عمر کم دیکھی تو بولا مولا میری عمر میں سے 40 سال نکال کے میرے بیٹے کو دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے دے دیے، حالانکہ لوح محفوظ پر عمر لکھی جا چکی تھی، مگر باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی عمر میں سے ایک حصہ دے دیا. اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا کہ 12 سال پہلے ایک بارات اور دلہا دلہن جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں، اب تو مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، مچھلیوں نے کھا لیا، پھر مچھلیوں نے کھا لیا. تو تقدیر تو مکمل ہو چکی تھی ان کے حوالے سے. مگر کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اولیاء اللہ یا انبیاء کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی ضرور پوری فرماتا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری دعا اٹل فیصلوں کو بھی بدل دیتی ہے. تو یہ اٹل فیصلوں سے مطلب یہ تقدیر کی سیکنڈ کیٹیگری ہے کہ جہاں فیصلہ ہو چکا ہے، مگر جب غوث پاک یا اولیاء یا انبیاء دعا کر دے تو وہاں تبدیلی ممکن ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتے ہوئے دعا قبول کرتا. اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی اور دولہا اور دلہن سب کے سب سلامت باہر آ گئے. اور تقدیر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں اور آپ بھی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس میں تبدیلی فرما دیتا ہے. تو ہم جو دعائیں کرتے ہیں اپنے رزق میں برکت کی، اولاد میں برکت کی، اپنے وقت میں برکت کی، اپنی عمر میں برکت کی، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے جو فیصلے ہیں وہ تقدیر کی کون سی قسم میں ہیں. اس لیے ہم خود بھی دعا کرتے ہیں، اس لیے بزرگوں سے بھی دعا کرواتے ہیں کہ جہاں اگر اپنی نہیں چلتی ہو تو وہاں بزرگوں کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی برکت دے گا. صدقے دیتے ہیں کہ صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. تو اگرچہ فیصلے ہو چکے ہوں، کیونکہ حدیث پاک ہے ان الدعاء يرد القضاء، بے شک دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ تقدیر ہے جو تیسری قسم کی ہے. اور خاص لوگوں کی دعا وہ دوسری قسم کی تقدیر کو بدلتی. اور جو پہلی قسم ہے اس میں دعا کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو منع فرما دیتا ہے.